الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں ایک اور حکایت لے کر کے حاضر ہوں جس کا عنوان ہے دریائے رحمت الہی کا جوش۔ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابراہیم فہیری علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی کے مبارک زمانے میں ایک نوجوان گناہوں بھری زندگی گزار رہا تھا۔ اسی بدمستی کے عالم میں اسے سخت بیماری لاحق ہو گئی اور مرگی کے دورے پڑنے لگے۔ جب کمزوری حد سے بڑھنے لگی تو انتہائی رنج و غم کے عالم میں بہت ہی خفیف آواز کے ساتھ اپنے رحیم و کریم پروردگار کی بارگاہ میں اس طرح التجا کی: اے میرے پروردگار، میرے گناہوں سے درگزر فرما، مجھے اس بیماری سے چھٹکارا عطا فرما۔ اے میرے مولا عز و جل، اب میں کبھی بھی گناہ نہ کروں گا۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی، لیکن صحت یابی کے بعد وہ دوبارہ گناہوں میں منہمک ہو گیا اور پہلے سے زیادہ نافرمانی کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس پر بیماری مسلط فرما دی۔ وہ پھر گڑ گڑانے لگا اور عرض گزار ہوا: اے میرے پاک پروردگار عز و جل، اس مرتبہ مجھے شفا عطا فرما دے، اب دوبارہ کوئی گناہ نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پھر تندرستی عطا فرما دی، لیکن اس کی آنکھوں پر پھر غفلت کا پردہ پڑ گیا اور گناہوں کی طرف مائل ہو کر پہلے سے بھی اور زیادہ نافرمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پھر بیماری میں مبتلا کر دیا۔ اس مرتبہ مرض بہت شدید تھا۔ اس نے بڑی نقاہت بھری غمگین آواز میں خدا الرحمن الرحیم کو پکارا: اے میرے پروردگار، میرے گناہوں کو بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھے بیماری سے شفا عطا فرما۔ میرے مولا، میں پھر کبھی تیری نافرمانی نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور پھر صحت عطا فرما دی۔ تندرست ہوتے ہی وہ پھر گناہوں میں مبتلا ہوا اور بہت زیادہ نافرمان ہو گیا۔ ایک مرتبہ اچانک اس کی ملاقات حضرت سیدنا حسن بصری، ایوب سختیانی، مالک بن دینار اور صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ہوئی۔ جب حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اس نوجوان کو گناہوں میں منہمک دیکھا تو فرمایا: اے نوجوان، اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا تو یہ مت بھول کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا: اے ابو سعید، مجھ سے دور رہیے، بے شک میں تو مصیبت و آفت میں ہوں اور دنیا کو خوب ظاہر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنے رفقا کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اللہ تعالیٰ کی قسم، بے شک اس نوجوان کی موت قریب ہے۔ موت کے وقت اسے بہت پریشانی ہوگی، نزع کی سختیاں اسے بہت تنگ کریں گی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی رفقا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس گناہ گار نوجوان کا بھائی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوا: اے ابو سعید، میں اسی نوجوان کا بھائی ہوں جسے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نصیحت فرمائی تھی۔ میرے بھائی پر موت کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں، اس پر نزع کی کیفیت طاری ہے اور بڑی مصیبت میں مبتلا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اپنے رفقا سے فرمایا: آؤ چل کر دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی تو اس کی بوڑھی ماں نے پوچھا: کون ہے؟ فرمایا: حسن۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز سن کر بوڑھی ماں نے کہا: اے ابو سعید، آپ جیسے نیک شخص کو کیا چیز میرے بیٹے کے پاس کھینچ لائی؟ حالانکہ یہ تو ہمیشہ گناہوں کا مرتکب رہا اور حرام کاموں میں پڑا رہا۔ فرمایا: محترمہ، آپ ہمیں اپنے بیٹے کے پاس آنے کی اجازت دیں،
بے شک ہمارا پاک پروردگار عز و جل گناہوں کو بخشنے والا اور خطاؤں کو مٹانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ بوڑھی ماں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القبی دروازے پر کھڑے ہیں، وہ اندر آنا چاہتے ہیں۔ کہا اے میری پیاری ماں، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القبی یا تو میری عیادت کرنے آئے ہیں یا پھر زجر و توبیخ کرنے، بہرحال آپ دروازہ کھول دیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ نوجوان نساء کی سختیوں میں مبتلا ہے، اس پر نا امیدی و رنج و علم کے سائے گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اے نوجوان، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر، بے شک وہ رحم و کرم فرمانے والا ہے، تیرے گناہوں کو بخش دے گا۔ نوجوان نے کہا اے ابو سعید، اب وہ میرے گناہوں کو نہیں بخشے گا۔ فرمایا اے نوجوان، کیا تم اللہ تعالیٰ کے لیے بخل ثابت کرنا چاہتے ہو؟ وہ پاک پروردگار عز و جل تو بہت زیادہ کریم و جواد ہے، اس کی رحمت سے مایوس کیوں ہوتے ہو؟ کہا اے ابو سعید، میں نے رحیم و کریم پروردگار کی نافرمانی کی تو اس نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا، میں نے شفا طلب کی تو اس نے شفا عطا فرمائی، میں نے پھر نافرمانی کی تو دوبارہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، پھر گناہوں سے معافی طلب کی اور صحت یابی کی دعا مانگی، اس پاک پروردگار عز و جل نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ میں اسی طرح گناہ کرتا رہا اور وہ معاف کرتا رہا، اب 5ویں مرتبہ بیمار ہوا ہوں۔ میں نے اس مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کی اور صحت یابی کے لیے عرض گزار ہوا تو اپنے گھر کے کونے سے یہ غیبی آواز سنی، تیری دعا و مناجات قبول نہیں، ہم نے تجھے کئی مرتبہ آزمایا مگر ہر مرتبہ تجھے جھوٹا پایا۔ نوجوان کی یہ بات سن کر حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القبی نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا چلو واپس چلتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جانے کے بعد اس نوجوان نے اپنی والدہ سے کہا اے میری ماں، یہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القبی تھے، شاید یہ میری طرف سے میرے پاک پروردگار سے نا امید ہو گئے ہیں، حالانکہ میرے مولا عز و جل تو گناہوں کو بخشنے والا اور خطاؤں سے درگزر کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کی توبہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اے پیاری ماں، میری موت کا وقت قریب ہے، جب سانس اکھڑنے لگے اور میرا جسم بے جان ہونے لگے، میری آنکھیں بند ہو جائیں، جسم پیلا پڑ جائے، آواز بند ہو جائے اور میری روح دارالفنا سے دارالبقا کی طرف پرواز کرنے لگے تو میرا گریبان پکڑ کر مجھے گھسیٹنا، میرا چہرہ خاک آلود کر دینا، پھر میرے پاک پروردگار عز و جل سے میرے گناہوں کی معافی طلب کرنا، بے شک وہ رحمان و رحیم مولا گناہوں کو بخشنے والا ہے، میں اس کی رحمت سے نا امید نہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونا بھی نہیں چاہیے۔ اتنا کہہ کر نوجوان خاموش ہو گیا۔ اس کی بوڑھی ماں نے حسب وصیت اس کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا، اس کے چہرے پر مٹی ڈالی، پھر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح فریاد کرنے لگی اے میرے مولا عز و جل، میں تجھ سے تیری اس رحمت کا سوال کرتی ہوں جو تو نے حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائی اور ان کے بیٹوں کو ان سے ملا دیا۔ اے میرے مولا عز و جل، تجھے اسی رحمت کا واسطہ جو تو نے حضرت سیدنا ایوب علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمائی اور ان کی آزمائش کو دور فرما دیا۔ میرے مولا عز و جل میرے بیٹے پر بھی رحم فرما، اس کے گناہوں سے درگزر فرما اور اسے بھی معاف فرما دے۔ جب اس نوجوان کا انتقال ہو گیا تو اس کی والدہ نے ہاتف غیبی سے یہ آواز سنی، تیرے بیٹے پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور اس کے تمام گناہ معاف فرما دیے۔
اور اسی طرح ایک آواز حضرت حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القبی کو سنائی دی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ابو سعید، اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان پر رحم فرما کر اس کے گناہوں کو بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ جنتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القبی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس نوجوان کے جنازے میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دمو گدا تیرا، چے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو۔ محترم سامعین اکرام، کبھی بھی اپنے اللہ کریم سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور پہلی بات تو لائف میں کبھی بھی کوئی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ کبیرہ گناہ ہو، چاہے وہ صغیرہ گناہ ہو، چھوٹا بڑا کوئی بھی گناہ ہو، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، اس کی ناراضگی سے بچنا چاہیے، اور ہمیشہ نیکیوں کی طرف گامزن رہنا چاہیے۔ چھوٹی نیکی ہو تو کرنا چاہیے، بڑی نیکی ہو تو بھی کرنا چاہیے۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ کو کون سی ہماری نیکی پسند آ جائے اور اسی کے سبب اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے۔ کریم رب ہے، رحیم رب ہے، وہ غفار ہے، ستار ہے، رحم و کرم فرمانے والا ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمامی بھائیوں کو بھی اور بہنوں کو بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کی اللہ کریم ہر ممکن مدد فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔